الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی. سورہ یاسین ہماری چل رہی ہے. آیت نمبر 45، 46 اور 47. ان 3 آیتوں میں اللہ جل جلالہ یہ والی بات فرما رہے ہیں. پچھلی آیتوں میں جیسے آپ حضرات نے سنا آسمانی زمینی نعمتوں کا اور قدرتوں کا بیان ہے. زمین بھی انسانوں کے تابع دار ہے اور آسمان بھی انسانوں کے تابع دار ہیں، اور چاند، سورج، ستارے، دن رات یہ سب انسانوں کے تابع دار ہیں. سمندری پورے نظام انسانوں کے تابع دار. پھر سمندر میں جو سواریاں چلتی ہیں وہ سب انسانوں کے تابع دار. اور اب ان آیتوں میں حکم یہ ہے کہ دیکھو، جس اللہ نے ساری مخلوق کو تمہارا تابع دار بنایا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کی مانو اور کلمہ پڑھ لو اور اللہ پاک کی اطاعت کو شروع کر لو. جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ وہ تمہارے سامنے سے بھی عذاب لا سکتے ہیں. سامنے سے مراد تمہاری دنیا کے اندر، تمہارے صحت کے زمانے میں، اور تمہیں اللہ جل جلالہ تکلیف سے دوچار کر سکتے ہیں. وما خلفکم، تمہارے پیچھے بھی عذاب لا سکتے ہیں. پیچھے کی تفسیر حضرات نے کی ہے، یعنی موت کے بعد، قبر کے اندر، برزخ کے اندر، آخرت کے اندر اللہ جل جلالہ تم پر عذاب لا سکتے ہیں. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، کفر و شرک کو چھوڑو، گناہ والی زندگی چھوڑو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں. یہ منہ موڑنے کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن چونکہ لفظ اذا یہ شرط کے لیے آتا ہے، وہ شرط جو ہے وہ جواب شرط کا تقاضا کرتا ہے. لہٰذا کبھی کبھی جواب شرط لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور کبھی کبھی جواب شرط لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن عبارت میں مراد ہوتا ہے. اور اگلی آیت کے اندر جو معرضین کا لفظ ہے وہ اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پاک سے ڈرو، وہ اللہ تم پہ عذاب دنیا میں بھی بھیج سکتا ہے اور وہ اللہ موت کے بعد بھی بھیج سکتا ہے. تمہیں ڈرنا چاہیے تاکہ تم پر رحم ہو. لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا اور بات کو نہیں مانا، اور یہ ایسے ناشکرے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے، بجائے اس کے کہ اس نشانی کو دیکھ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس سے منہ کو موڑ لیتے ہیں. یہ تو 2 آیتیں ہو گئی کہ ان سے جب کہا جائے کہ اللہ پاک سے ڈرو تاکہ تم پر رحم اللہ پاک کرے اور تمہیں اللہ پاک دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی نشانی آتی ہے تو ان کا تو کام یہ ہے کہ منہ موڑ لینا. اور تیسری آیت جو آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 47، اس کے اندر یہ والی بات ہے کہ جو کہ ساتھ رہتے تھے مسلمان بھی اور کافر بھی، اور دعوت بھی چلتی تھی، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ مسلم اور کافر ساتھ رہتے ہیں.
تو مسلمان وہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو تم ایسا کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، رزق اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو غریب لوگوں کی مدد کرو، اپنے مال میں سے ان کو کھلاؤ، ان کی ضروریات پوری کرو، اس لیے کہ یہ رزق دیا ہے اللہ پاک نے، اور اللہ جل جلالہ کے دسترخوان سے ساری مخلوق کھاتی ہے، اللہ پاک کے دسترخوان سے ساری مخلوق کھاتی ہے، اور کتنے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں، دنیا والے ان کو نہیں کھلاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا والوں نے سمندری مخلوق کا نظم بنایا ہے وہ ان کو کھلاتے ہیں، حالانکہ سمندری مخلوق دنیا کی مخلوق سے زیادہ ہے، اللہ پاک ان کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں سے ہٹ کر کے کتنی ساری مخلوق ہے، سب کو اللہ کھلاتے ہیں، اور بلا واسطہ کھلاتے ہیں، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ لیکن انسانوں میں اللہ نے یہ دستور رکھا ہے کہ اللہ پاک نے واسطہ بنائے ہیں، ایک کو اللہ پاک نے رزق دیا، ایک کو غریب بنایا، تاکہ جس کو رزق دیا ہے وہ سبب بنے دوسرے کے رزق کھلانے کا، دوسرے کے رزق کھلانے کا۔ تو یہ اللہ پاک نے کیا بنایا ہے؟ دنیا کے اندر واسطے بنائے۔ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ آپس کے اندر تعاون اور تناصر کو زندہ کیا جائے۔ تو جب ان کافروں کو کہا جائے کہ تم خرچ کرو، اور اچھا ان کو کیوں کہا جائے؟ یہ تو کافر ہیں، تو چونکہ ساتھ رہتے ہیں، اور ساتھ رہنے کی وجہ سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو کہا جائے کہ بھئی ان غریبوں پہ خرچ کرو، تو اس پر حالانکہ یہ کافر خود سمجھتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رازق اللہ ہے۔ جب ان کافروں سے پوچھا جائے جا بجا قرآن پاک کے اندر کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو یہ کافر بھی کہتے ہیں اللہ برساتا ہے، اور دل دماغ کا مالک کون ہے، تو یہ کافر بھی کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اور اللہ جل جلالہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتے ہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ سمندر کے اندر یہ کشتیاں جب پھنس جاتی ہیں ان کو کون نکالتا ہے؟ تو یہ کافر بھی کہتے ہیں اللہ نکالتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ خرچ کرنے میں کیا ہے؟ دوسروں کی مدد ہے، اور ان کے ذہن کے مطابق اس میں ثواب بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے جواب دیتے ہیں، اچھا تم ہمیں کہتے ہیں خرچ کرو، اگر اللہ پاک کو کھلانا ہوتا تو اللہ خود کھلاتے نا ان کو، جب اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ جملہ ان کا مذاق کا جملہ تھا، استہزاء، جیسے کسی کا مذاق اڑانا کہ اگر اللہ کھلاتے تو اللہ خود کھلا دیتے۔ حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے دیا، اور ہمیں اللہ سبب بنائیں گے کہ ہم ان کی خدمت کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ اگر اللہ کو کھلانا ہوتا تو اللہ خود کھلاتے، اور اے مسلمانوں تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، ہمیں کہتے ہو کہ تم کھلاؤ، ہم کیوں کھلائے؟ اللہ پاک خود کھلائے۔ تو یہ جملہ ان کافروں کا اللہ جل جلالہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، حالانکہ بلا واسطہ ساری مخلوق کو اللہ کھلاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ اس کھلانے میں، ان کے پالنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور کتنی ساری مخلوق ایسی ہے انسانوں سے ہٹ کر، ان کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ پاک ان کی ضروریات اکیلے پوری کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر اللہ نے واسطہ بنایا ہے کہ ایک کو سبب بنائے کہ دوسرے کے رزق کا تم کیا کرو؟ انتظام کرو۔ جب ان کافروں سے کہا جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کھلائیں گے، خود اللہ آ کے کھلائیں، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سبب بنتے ہیں کس چیز کا؟ کہ دوسروں کی خدمت ہم کریں۔ انہوں نے یہ جملہ جو کہا ہے وہ خالص مذاق کے اندر اور استہزاء کے اندر یہ جملہ کہا ہے۔ یہ آیت نمبر
47 کی وضاحت ہے. آگے چونکہ بالکل الگ مضمون ہے، قیامت کا مضمون ہے، اس لیے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے ہے. سامنے کا ترجمہ حضرات کا کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر اللہ تم پر عذاب بھیج سکتے ہیں، اور اس عذاب سے بچو جو تم پر مرنے کے بعد آئے گا، یعنی تمہارے بعد، یعنی مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے. تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کیا کرتے ہیں؟ وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ان باتوں کو کان سے سنتے بھی نہیں ہیں. اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی اگر آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی طرف متوجہ ہو، یہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہو. کس کا جملہ ہے یہ؟ کافروں کا جملہ ہے. کیوں کہا کافروں نے؟ استہزاء اور مذاق کے طور پر انہوں نے کہا، حالانکہ وہ خود یہ بات مانتے ہیں آسمانوں سے رزق اللہ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ نے سبب بنایا ہے کہ ہم دوسروں کی کیا کریں؟ وہ خدمت کریں. لیکن یہ جملہ انہوں نے خالص استہزاء اور مذاق کے طور پر کہا. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.